الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والسلام والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المؤمن الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. اللہ رب الجلال مالک ارض و سما کی جو نحمد و تعریف اور یہ درود و سلام ببرگاہ صلی اللہ علیہ شافع روز محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین نشین بارگاہ مقدس میں 13 اکتوبر کے اس جمعۃ المبارک کی حاضری اللہ اپنی حسین بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. مسلمانان عالم کے اس وقت حزن و ملال سے سینے چاک چاک ہیں. مسلم امہ کو اہل فلسطین منتظر نظروں سے دیکھ رہے ہیں. وہ بیت المقدس ارض فلسطین جس کو اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے اپنے حسین بابرکت قدموں سے آباد فرمایا تھا، آج اس کا وہ مبارک خطہ جس کو قرآن نے بھی ارض مقدسہ کہا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، وہ ارض مقدسہ جس کو شہر بابل سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بابرکت قدموں سے آباد فرمایا. ذریت ابراہیم میں ہزاروں انبیاء میں اس کو اپنا مرکز و محور اور اپنا قبلہ اول بنائے رکھا. وہ ارض فلسطین جس کو خلافت راشدہ میں خلیفہ ثانی مراد اور مرید رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی جنگ و جدال اور قتال کے فتح فرمایا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے حسین تر عظیم کمانڈر اور سپہ سالار جنہوں نے اسلام کی فتوحات میں اپنے حسین قیادت کے ساتھ بے شمار علاقے اسلامی فتوحات میں شامل فرمائے. جب اجنا دین کا علاقہ فتح کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، ایک قریبی تھا بیت المقدس کے، تو وہاں کے عیسائی راہب جو کلا بند ہو چکے تھے انہوں نے کہا
اور اس سے پہلے حضرت عمر بن عاص جو رومیوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، ان کو بھی روم کے سپہ سالار نے خط لکھا، کہا عمر بن عاص آگے جو علاقے ہیں نا یہ ارض مقدسہ کے، یہ نہ آپ فتح کر سکتے ہیں نہ ابو عبیدہ بن جراح فتح کر سکتے ہیں۔ رومی سپہ سالار کہ یہ خطوط جس وقت پہنچے حضرت عمر بن عاص اور ابو عبیدہ بن جراح کے پاس، آپ نے بڑی سختی کے ساتھ جواب لکھا، کہا کیوں نہیں، اگر مدینہ الرسول سے ہم ارض فلسطین تک پہنچ سکتے ہیں تو آگے بیت المقدس کی آزادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سابقہ کتب آسمانی میں یہ چیز پڑھ رکھی ہے، جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے شخصیت قائم بن کر آئے گا اور جس کی قیادت میں بیت المقدس آزاد ہوگا وہ آپ نہیں، وہ کوئی اور نام والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا کیا نام ہے ان کا، آپ کی کتابیں کیا بتاتی ہیں؟ کہنے لگے جی ان کا نام ہے وہ خاتم النبیین، آخری رسول کے بڑے دیدہ ور صحابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ مبارک نام سنا تو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا شکر ہے پروردگار کا کہ ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا، فتح کر لیا، فتح کر لیا۔ 3 بار یہ جملے آپ میں دہرائے۔ صحیح راہ ہے، حیران ہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی فتح کے لیے ہم روک رہے ہیں کہ آپ نہیں ہے کوئی اور ہے فتح کرنے والا، یہ فرما رہے ہیں میں نے فتح کر لی، فتح کر لی۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارا امیر المومنین ہے، وہ ہمارے ہی خلیفۃ المسلمین ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مراد رسول بھی ہیں، مرید رسول بھی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے ہمدم عاشق اور عاشق صادق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یہ ہم ان کے اوصاف جانتے ہیں، ہم ان کے کمالات جانتے ہیں۔ کہا دیکھا تو ہے نہیں، اوصاف کیسے جانتے ہیں؟ کہا صاحب کے کتب میں مذکور ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی۔ عرش بری کے پاک پروردگار مالک کائنات نے فرمایا میرے حبیب آپ کی تو شان ورفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے حبیب آپ کی ہر گھڑی آنے والی گھڑی سے اعلیٰ، مگر مدینے والے مصطفیٰ آپ کے صدقے میں جو آپ کے غلاموں کو عزت ملے گی، میرے حبیب وہ شانیں بھی ہم نے اس بات قرآن میں پہلے سے ذکر کر دی۔ مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، اللہ کریم فرماتا ہے ان غلاموں نے مصطفیٰ کی شانیں ہم نے مثالیں بیان کی ہیں تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جن دنوں کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھا تھا، حضور کی غلامی میں نہیں آئے تھے، دعائے مصطفیٰ کی زبان پر نہیں آئی۔ ایک دن آپ اونٹ چرا رہے بازار عکاظ کے قریب مکہ المکرمہ میں، ایک بوڑھا ہانپتا کامتا آیا، اس نے کہا جناب آپ ایسا کیجئے مجھے لکھ کر دیجئے کہ فلاں علاقے کی جو زمین ہے وہ میری ملکیت رہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کڑیت جوانی ہے، عین شباب ہے، فرمایا بھائی میرا اس زمین سے کیا لینا دینا؟ وہ کہتے نہیں مجھے لکھ کر دیجئے۔ آپ نے انکار کیا تو کئی بڑے ہمدن ایسی طرح ویٹ ہو گئے، سمجھ دیتے ہیں؟ انہاں کہ نہیں جی آپ کا تعلق ہوگے نہ ہوگے جناب تو لکھ کے دے ہو کہ فلاں علاقے کی زمین میری رانی۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قربان جائیں صاحب البدایہ بن عالم پاک عمر سوچیا فرمایا اچھا ساڈا کے جاندا ہے، ساڈا نو زمین نال تعلق لکھ دیتی تیری رانی۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چاہے تو صحابی رسول بن گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم کا ایک امتیاز مل گیا۔
اولئک هم المفلحون کی سند میں اتری ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تاج اور تمغہ امتیاز سر پہ سجا لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عظیم جمیل بنے، وہ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے، علاقہ فتح ہو گیا، مفتوحہ علاقے میں لوگ آپ کی بارگاہ جمع ہوئے تو وہ بڑا کاغذ لے کے حاضر ہو گیا، آخر لگا امیر المومنین دیکھ لیجیے، نیچے سائن تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ کو زمانہ یاد آیا کہ پہلے میں کلمہ ہی نہیں پڑھیا تھا، اس پہلے میرے تو سائن کرا لے ہیں۔ فرمایا مجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جناب میں تورات و زبور انجیل کی تلاوت کرنے والا، میں ان کتابوں کا عالم ہوں، میں نے پہلے پڑھ رکھا تھا، اس لیے یہ انتظام پہلے کر لیا۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب فرمایا چلو اس زمانے کی تحریر سے لکھ دیتی ہے، آج بھی اس سے قائم۔ فرمایا سا یہ علاقہ تینوں دے رہے ہیں، جو تیری زمین ہے جو تو رکھنا چاہنا ہے رکھ لے۔ وہ امیر المومنین عمر بن الخطاب جب راہب نے فلسطین کے قلعے پہ چڑھ کر اس نے کہا کہ جناب ابو عبیدہ وہ کوئی اور ہے فتح کرنے والا، اگر چاہتے ہو کہ بغیر کسی جنگ کے یہ زمین آپ کو مل جائے بلا دو اس شخصیت کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو، آپ نے اپنے غلام اسلم کو لیا، آج بھی حکمران ہے اور وہ بھی عظیم حکمران ہے۔ چھ مماثلت ان کی، چھ نسبت خاکر اب عالم پاک، وہ پاک باز شخصیت، یہ خاک کیا ان کی مقابلہ کریں؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آج دنیا کا کوئی حاکم نکلتا ہے، حاکم تو چھوڑیے جناب، علاقے کا کوئی مجسٹریٹ نکل آئے جناب، گلیوں بازار اس کے پروٹوکول کے لیے جناب دائیں بائیں ہٹو کی سدائیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتنا فاصلہ کر رہے ہیں، 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مدینہ الرسول تو ارض مقدسہ فلسطین دی سرزمین 1300 کلومیٹر۔ یہ آج کی گوگل میپ کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک کوئی اونٹ نہیں لگی، اور اپنے غلام کو ساتھ لیا اسلم کو، اور ساتھ کہا کچھ دیر میں بیٹھوں گا، آپ نکیل تھامیں گے، سواری کو چلائیں گے، پھر میں جناب سواری سے اتر کر نکیل کو ہاتھ تھاموں گا، آپ سواری پہ بیٹھ جائیں۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بغیر کسی سرکاری پروٹوکول کے جس وقت عرض مقدسہ کی طرف سفر شروع فرما، پورے 1 مہینے کا رستہ تھا اس زمانے، پورے 1 ماہ کا رستہ تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آگے پہنچے عرض مقدسہ میں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جناب والا اپنی فوج لشکر لے کے کھڑے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے استقبال کے لیے، اور نیا اعلیٰ لباس حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فاروق اعظم عمر بن الخطاب کے لیے سلوا کے تیار کرا کے رکھا تھا۔ امیر المومنین کی آمد ہوگی، میں یہ نیا لباس آپ کو پہنا کر ایک اعلیٰ عربی نسل کے گھوڑے پر سوار کر کے بیت المقدس لے کے آؤں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آگے بڑھ کر استقبال فرمایا۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح سے ملے، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کیسے، کیا حال ہے، فتوحات کی کیا صورت ہے؟ آپ یا جناب اسی طرح بات ہے جو میں نے خط میں ذکر کی، وہ آپ کی آمد چاہتے تھے، شکر ہے پروردگار کا کہ آپ تشریف لے آئے، اب ہمیں عرض مقدس مل جائے گا، لیکن آپ ایسا کیجئے پہلے غسل فرما لیجئے نا، یہ اعلیٰ لباس زیب تن فرما لیجئے، اور اس اونٹنی کو چھوڑیے، صحیح عربی النسل تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرمایا، اعلیٰ لباس زیب تن کر کے جو ہی آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، دوسرا پاؤں رکھا میں رکھا، فلفار گھوڑے سے نیچے اتر آئے، کہنے لگے حالت عمر، عمر کی ہلاکت کا یہ سامان تو لے کے آیا؟
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگشت بدل رہا ہے، حیران ہے امیر المومنین وجہ کیا بنی، کیوں نہیں بیٹھتے سواری پر؟ فرمایا عمر کے دل پر اللہ نے اطلاع کر دیا ہے۔ عمر حضور نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث، میری امت کا محدث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کا الہام عمر کے دل پر ہوتا ہے، انبیاء پر وحی ہوتی ہے، مومن کے حصے میں الہام آتا ہے، رب کی طرف سے میرے دل پر انتہا ہوا، الہام ہوا، عمر تیری نشانیاں تو ہم نے تورات و زبور انجیل کے اندر کچھ اور رکھی ہیں، جو تو مدینہ طیبہ میں پیروں لگا کرتا پہن کر تخت سلطنت پہ براجمان ہوتا ہے، عمر وہاں تورات میں بھی یہی کچھ مذکور ہے، انجیل میں بھی یہی کچھ لکھا ہے، اور زبور کی صحائف بھی یہی بتاتی ہیں۔ اگر آج انہوں نے آپ کو دیکھا اس شکل و صورت میں، صرف آپ پر بات نہیں آئے گی، اللہ کے قرآن پر بھی بات آئے گی، تورات و زبور انجیل پر بھی بات آئے گی۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب فرمایا ابو عبیدہ بن جراح میرا وہی سوٹ لے، جڑا میں لایا نا وہی لے گیا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے جناب والا آپ نے وہی پیغام زدہ لباس پہن کر جس وقت آپ پھر سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اب باری غلام کی ہے، امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آگے فلسطینی کھڑے ہیں، راہب کھڑے ہیں، عیسائیوں کی فوجیں کھڑی ہیں، قلعہ بند ہو کر وہ عرض مقدسہ کی اس وقت وہ اس علاقے کو دینا نہیں چاہتے، ماد آپ کو دیکھ کر وہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا تأثر ان پر پڑے گا جب آپ پیدل چل کر اونٹنی کی نکیل و مہار تھام کر چل رہے ہوں گے اور ادھر سے عیسائیوں کے پوپال جناب والا کو یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوڑیے، میں انصاف کا قتل نہیں کرنا چاہتا، فرما عمر کا انصاف وہ ہے جو اللہ کا انصاف ہے۔ رب ذوالجلال نے جو کچھ حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، فرما عمر پیدا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت کے انصاف کو ترک نہیں کر سکتا۔ غلام سواری پر بیٹھے گا، عمر اس کی نکیل و مہار تھام کر آگے خود چلے گا۔ آگے جس وقت عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا، اوپر جو کھڑا تھا عیسائی، اس نے کہا عیسائیوں آ جاؤ، سارے قلعے کے دروازے کھول دو، چلو چلو جلدی کرو، امان حاصل کرو۔ یہی وہ شخصیت ہے جن کی شان قرآن بھی بیان کرتا ہے، انجیل زبور تورات کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال نے انہی کی شان بیان فرمائی۔ 500 سال تک مورخین نے لکھا خلافت فاروق اعظم کے بعد قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر ارپن دوم عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو کمزور کر کے سازشیں کر کر کے انہوں نے پھر بیت المقدس کو عیسائیوں کے حوالے کیا، بیت المقدس پھر چھین لیا گیا مسلمانوں سے، پھر 88 سال تک دنیا عیسائیت کی حکمرانی کرتا۔ 88 سال کے بعد پھر ایک مرد مجاہد اٹھا جس کی راہ آج بھی ارض فلسطین دیکھ رہی ہے، وہ مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی تھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزار پر انوار پر جب کوئی حاضری دیتا ہے واپس نکلتا ہے تو سامنے جو شعر لکھا ہوا ہے، اس شعر کا مقصد و مطلب یہ ہے، لکھا ہوا ہے جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کا دنیا سے وصال ہوا، فرما اکیلا صلاح الدین ایوبی نہیں مرا، فرما دنیا اسلام میں سے پورا اسلام چھوٹ ہو گیا، فرما سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کی تلوار تھے اور اسلام کی پکار تھے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب ایک عیسائی جرنیل نے حجاج کے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس وقت اس نے کہا تھا این محمدکم، کہاں ہے تمہارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بلائیے انہیں، وہ تمہاری مدد کے لیے آئے۔ حاجیوں کو تہدید بھی کیا، ساز و سامان بھی لوٹ لیا۔ یہ خبر چلتے چلتے پہنچی سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب کہے رحمت اللہ تعالیٰ۔ سلطان دانت پیستے تھے، قسم کھا لی رخ آسمان کی طرف کر کے، مولا
سلطان اس وقت تک اپنی پیٹھ کبھی بستر پہ دراز نہیں کرے گا جب تک تیرے رسول کے اس دشمن سے بدلہ نہیں لے گا، جب تک بیت المقدس کو آزاد نہیں کروائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو 2 سال کا عرصہ لگا عرض فلسطین کی قیادت کرتے ہوئے اس خطے کو لینے کے لیے۔ 2 سال تک آپ سوچئے یہ محض مبالغہ ارائے نہیں ہے، ذرا چشم تصور میں ایک رات بندہ نہ سوئے تو اگلی رات بے ہوش ہو کے بستر پہ گر جاتا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو 2 سال کا عرصہ لگا۔ آنکھوں میں آگ جب نیند کی ستاتی تھی، کھڑے کھڑے خیمے کی رسیاں پکڑ کر آگ بھی اونگ لیتے تھے، لیکن بستر پر اپنی قسم نہ توڑی۔ قسم کھائی، مالک مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی، ایوبی اس وقت تک نہیں سوئے گا جب تک عرض مقدسہ کو عیسائیوں کے ناپاک قبضے سے پاک نہیں کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 88 سال کے بعد پھر فلسطین کی سرزمین کو آزادی دلائی، بیت المقدس کی بلائے اول کو عیسائیوں کے ناپاک قبضوں سے پاک کروایا۔ 1 ہفتہ آپ نے صفائی کروائی۔ سلطان نور الدین زنگی ہمس کے اندر آپ ایک ممبر تیار کروا کے گئے تھے، کہا میں زندہ رہوں تو ٹھیک، دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میں نے ممبر تیار کروائی ہے بیت المقدس کے لیے، جس دن یہ فتح ہو جائے نا اس دن پہلا خطبہ اس ممبر پہ عطا کیا تھا، پہلا خطبہ دیا جائے اس ممبر پر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمس سے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ اس ممبر کو بڑے اعزاز کے ساتھ منگوایا بیت المقدس میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس تشریف لائے، صفائیاں ہوگی، پورا ہفتہ لگ گیا۔ اگلا جمعہ آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت کے شیخ الاسلام والمسلمین شیخ حمید الدین زکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا، جناب آپ ایسا کیجئے، آج ممبر پر جلوہ افروز ہو کر بیت المقدس میں پہلا خطبہ ارشاد فرمائیں۔ سلطان کی کرسی سجائی گئی، سلطان کھڑے ہو گئے، تلوار اسی طرح ہاتھ میں لے کر فرمایا دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، فرمایا اسلام کی عزت ہمیشہ تلوار کے ساتھ رہے گی، اسلام کی حفاظت بھی ہمیشہ تلوار کے ساتھ رہے گی۔ فرمایا لوگ دنیا میں آپ کو کہیں گے کہ اسلام امن کے ساتھ پھیلا ہے، ہاں ہاں اسلام امن کے ساتھ ضرور پھیلا، اسلام امن کی بات ضرور کرتا ہے، لیکن اسلام امن کی بات اس وقت کرتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے، اسلام امن کی بات کرتا ہے جب بلال کو مکے میں مارے پڑ رہی ہوں، اسلام پھر بنا میں لے آتا ہے، بلال کو مکے میں مارے پڑ رہی ہوں، اسلام عہد میں لے کے آتا ہے، اسلام یرموک کے میدان میں لے کے آتا ہے، حنین کا معرکہ سجتا ہے، اسلام وادی خندق کو آباد کرتا ہے، اسلام پھر یمامہ کی سرزمین کو آباد کرتا ہے، یرموک کو آباد کرتا ہے، اسلام کربلا کو آباد کرتا ہے۔ فرمایا ہمیشہ اسلام نے امن کی بات اس وقت کی ہے جب کعبۃ اللہ پر بلال چھڑ کر کے کعبے پر اذان دے۔ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی جنگ یہودیوں سے۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آج بالخصوص ایک یہودی ریاست میں جو مسلم امہ پر ایک خنجر بن کر مسلم امہ کی پیٹھ پر پیوست کیا گیا، سن 1948 کی 14 مئی کی وہ منحوس تاریخ جس میں اس ریاست نے علیحدہ یہودی ریاست ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اس وقت خلافت عثمانیہ جو سن 1917 کے اندر اس وقت انگریزوں نے ایک ناحق اعلان کیا اور کہا تھا کہ جناب والا آدھا بیت المقدس یہودیوں کا رہے گا، آدھا مسلمانوں کا۔ سن 1967 کے اندر پھر اس آدھے مسلمانوں والے حصے پر بھی یہودیوں نے ناپاک قبضہ کیا۔ مسلمانوں آج امت مسلمہ کی راہیں پھر سے ارض فلسطین دیکھ رہی ہے، آج ارض فلسطین لو لہو ہے، آج پھر سے وہ کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ کام یہ ارباب اقتدار کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں۔ ممبر کے بیان سے کچھ نہیں ہوگا،
گلیوں اور بازاروں میں احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک ارباب اقتدار والی بولی میں اس ظالم ریاست کو جواب نہیں دیں گے اس وقت تک اس کا ظلم نہیں تھمے گا. مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر ایک وقت آئے گا، فرمایا اسلام کا بول بالا ہوگا، یہودی پتھر اور شجر کی پناہ بھی لیں گے تو درخت اور پتھر بولیں گے مسلمان مجاہد ادھر آؤ ایک یہودی چھپا ہے، ادھر آؤ ایک یہودی جہاں چھپا ہے اس کو تہہ کرو. وہ پیشین گوئیوں کا وقت قریب آ رہا ہے جو زمانہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان نبوت سے جاری ہوتی. اللہ کریم ہم سب کی بلکہ بالخصوص اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے. آج میں نے جانا پرانی عیدگاہ میں وہاں جمعے کے لیے